اس کے فضائل، وجہ تسمیہ یعنی اس کو نام فاتحہ کیوں دیا گیا، حدیث میں اس کے کیا فضائل ہیں، یہ صورت نازل کیسے ہوئی، کچھ فقہی احکام، یہ 4 چیزیں انشاءاللہ میں آج کے لیکچر میں بتاؤں گا۔ اس کا نام فاتحہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جب ہم نماز میں تلاوت کرتے ہیں تو اس تلاوت کی ابتدا ہم سورہ فاتحہ سے کرتے ہیں۔ فاتحہ کا معنی فتح، ابتدا میں آنے والی، کھولنے والی، یہاں سے قرآن کی تلاوت کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ قرآن مجید جب لکھا گیا ہے مصحف کی شکل میں تو اس سورت کو سب سے پہلے رکھا گیا ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں، قرآن کی اصل، قرآن کی بنیاد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ ام القرآن، سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ یہ آپ کو انشاءاللہ ایک پیپر پہ یہ تمام حدیثیں نمبر وار اردو میں یہ PDF فونٹ میں انشاءاللہ آپ کو دے دی جائیں گی اور اپلوڈ بھی کر دی جائے گی تاکہ ویڈیو کے ساتھ، تاکہ جو ویڈیو دیکھنے والے، لیکچر سننے والے لوگ ہیں ان کو بھی مل جائے۔ تو اس لیے یہ ابھی صرف سننے پر آپ توجہ دیں، لکھے نہیں، آپ کو دے دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ ام القرآن، یعنی الحمدللہ والی جو صورت ہے سورہ فاتحہ، یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے، مغز ہے، ماں ہے، قرآن مجید کی اصل ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے اس صورت کی۔ قرآن مجید میں بھی اس صورت کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 87 اس میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 وہ آیتیں عطا فرمائی ہیں المثانی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، والقرآن العظیم اور قرآن عظیم بھی ہم نے آپ کو عطا کیا۔ 7 وہ آیتیں عطا فرمائی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ تو قرآن مجید خود سورہ فاتحہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور بار بار دہرائی جاتی ہیں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں ان کو پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ خود ایک بہت بڑی فضیلت ہے اس سورت کی کہ اللہ خود اس کی یہ شان بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ سورت ہے جو 1-2 دفعہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، بار بار پڑھو گے۔ بلوغت سے لے کے جب سے ہم نماز شروع کرتے ہیں مرتے دم تک، جب تک نماز پڑھتے رہتے ہیں، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی مسلمان پوری زندگی میں شاید کوئی کلام اتنا نہ کرتا ہو جتنا وہ سورہ فاتحہ کا تکرار کرتا ہے۔ یہ بھی اس سورت کی فضیلت ہے۔ یہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کی۔ سعید ابن جبیر مشہور تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس جو بڑے مفسر قرآن ہیں ان سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زوردار آواز سنی۔ حضرت جبریل نے فرمایا، وحی لے کر آئے، جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی اور فرمایا ابشر بنورین قد اوتیتہما لم یؤتہما من قبل امۃ، یا لم یؤتہما نبی قط، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں 2 ایسی صورتوں کی، 2 ایسی وحیوں کی جو صرف اور صرف آپ کو دی جا رہی ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی پر یہ والی آیتیں نازل نہیں ہوئی، اور یہ نور ہیں، روشنی ہیں آپ کی امت کے لیے۔ وہ کون سی؟ ایک تو سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ یہ بھی اس سورت کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی جبریل علیہ السلام کی زبان کے ذریعے کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری قبول کریں، آپ 2 نور کی، 2 روشنیوں کی، ایک سورہ فاتحہ اور دوسری آل بقرہ کی آخری آیات، اور فرمایا کہ ان جیسی صورت کسی پیغمبر کو اللہ نے عطا نہیں کی ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک اور فضیلت اس صورت کی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسمت الصلاۃ
صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، جس میں بات اللہ کی ہو اور بیان کرنے والے نبی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز تقسیم کر دی ہے اپنے اور بندے کے درمیان۔ وہ کس طرح سے کہ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اور کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اللہ یہ بات سن کے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ فرشتوں سے کہتے ہیں حمیدنی رب عبدی، میرے بندوں نے میری تعریف کی ہے، حمد و ثنا کی ہے۔ جب انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، اللہ اور خوش ہوتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں اثنا علی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ ثنا کہتے ہیں وہ تعریف جو زبان سے ہو۔ پھر جب انسان کہتا ہے مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک، تو اللہ اپنے بندوں سے کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری کبریائی اور بزرگی کو بیان کیا ہے، میرے مرتبے کو بیان کیا، کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ روز جزا کا تنے تنہا مالک ہوگا۔ تو حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہم جب نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ بہت غور سے سنتے ہیں اسے، ایک ایک لفظ پہ، ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں ہر بات پہ کمنٹس دیتا ہے، تو اللہ ایسے ہی نہیں بلکہ ایک ایک لفظ پہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں مالکی یوم الدین، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا۔ پھر جب انسان کہتا ہے، یہ تو وہ حصہ ہے جو اللہ کے لیے ہے، سب اللہ کے لیے تعریفیں ہو رہی ہیں۔ پھر جب نبی نے فرمایا جب یہ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدک، یہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے۔ کس بات کا معاہدہ ہے؟ کہ بھئی اے اللہ میں مدد صرف کس سے مانگوں گا؟ اس سے یہ نہیں کہ کبھی یا رسول اللہ مدد، کبھی یا غوث اعظم مدد، کبھی یا علی مدد، کبھی یا فلاں مدد، ایسا نہیں ہے، صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگوں گا۔ تو نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدک، یہ میرے اور بندے کے درمیان کیا ہو گیا؟ ایگریمنٹ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اب یہ جو مانگے گا میں عطا کروں گا۔ اب یہ حصہ کس کا شروع ہو رہا ہے؟ بندوں کا۔ اب آگے بندوں کے مفاد کی باتیں شروع ہو رہی ہیں۔ بندہ دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس نے دعا مانگنے کے قوائف پورے کر لیے، دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کے ہاں جو قوائف ہیں وہ قوائف اس نے پورے کر لیے۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہ ہے جو یہ مانگے گا۔ اب مانگنے کا اللہ نے خود حکم دے دیا، یہ مانگو، ہم پہ چھوڑ دیتے، ہم پتہ نہیں کیا کیا مانگنا شروع کر دیتے۔ میں اب کہتا نہیں ہوں کہ ہم کیا مانگتے، ابھی آپ کو سب کو پتہ ہی ہے کون کیا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ فرمائے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور ان کا راستہ بھی نہیں جو گمراہ ہیں، جاہل ہیں، گمراہ لوگ ہیں، ان کے راستے پر بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ولا الضالین کے بعد بندہ پھر آمین بھی کہنا چاہیے، دعا قبول ہو جائے۔ جب بندہ یہاں تک پہنچتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی، یہ والا پورشن میرے بندے کے لیے تھا، یہ والا حصہ میرے بندے کے لیے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور جو اس نے پکارا ہے، جو اس نے مانگا ہے وہ میں اسے عطا کروں گا۔ اللہ کی طرف سے مہر لگا دی جاتی ہے۔ افسوس کی بات ہے ہم جب یہ دعا پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کیا معاہدے ہو رہے ہیں اور کیا کیا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں، آتا ہی نہیں، ترجمہ ہی نہیں آتا۔
اور جن کو آتا ہے ان کی بھی توجہ نہیں ہوتی. جب یہ دعا پڑھی جا رہی ہوتی ہے مقتدی سن بھی نہیں رہے ہوتے, ان کی توجہ کہیں اور, کوئی دکان میں لگا ہوا ہے, کوئی کاروبار میں لگا ہوا ہے. تو اس لیے یہ حدیث بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ ایک ایک لفظ کو سنتے ہیں اور پھر بندے کی پکار کا جواب دیتے ہیں. یہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی. دوسری حدیث ہے, اس حدیث کو ام القرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام شعبی نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے الفاتحۃ اساس الکتاب, سورہ فاتحہ قرآن مجید کی بنیاد ہے. یہ عقیدہ ہی مضبوط نہیں ہوگا اور مانگنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا تو آگے قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے گا. کیونکہ قرآن ان کی سمجھ میں آتا ہے جن کے دلوں میں جذبہ ہو, چاہت ہو کہ ہمیں سیدھا راستہ مل جائے. جن کے دلوں میں جذبہ ہی نہیں ہے, قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں منفی سوچ رکھ کے, ان کو پھر قرآن سے ہدایت نہیں ملتی. آگے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ سفر میں تھے, صحابہ کرام کہیں سفر میں جا رہے تھے, تو یہودی قبیلے کا ایک لڑکی تھی, نوجوان نوعمر لڑکی تھی, وہ صحابہ کرام کے پاس آئی, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے قبیلے کے ایک شخص پہ جن چڑھا ہوا ہے. کیا چڑھا ہوا ہے؟ جن. عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہے اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو وہ جن اتار دے. تو آپ میں کوئی ایسا شخص ہے, ایک صحابی چلے گئے, بعض روایتوں میں آتا ہے خود ابو سعید خدری ہی چلے گئے. جب وہاں گئے ہیں, اچھا اس نے کہا کوئی ہے جن کو جن اتارنا آتا ہے؟ انہوں نے, صحابی نے کہا میں چلتا ہوں. صحابہ کرام کو ضرورت بھی تھی, کھانے کو کچھ نہیں تھا, نہ مال تھا نہ اسباب تھے, تو انہوں نے کہا چلو جن ون اتارتے ہیں, شاید کچھ معاوضہ مل جائے. تو یہ صحابی گئے, انہوں نے کہا ہاں مجھے آتا ہے. وہاں گئے, دم بم کیا, تو روایات میں آتا ہے کہ اس پہ ایسے وہ چھینک ہونا شروع ہو گیا جیسے کسی کو رسیوں سے باندھا ہوا ہو اور ایک ایک گرا کھلتی چلی جائے. تو ایسے وہ آدمی تھوڑی دیر میں صحیح ہو گیا, جسے پنجابی میں کہتے ہیں بھلا چنگا ہو گیا, ایسے ہی کہتے ہیں نا, چنگا بھلا ہو گیا. تو اس کے عوض میں انہوں نے 30 بکریاں ان کو دی. کتنی بکریاں؟ 30 بکریاں. یہ جب واپس آئے تو صحابہ کرام نے ان بکریوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا, کہا کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے حرام ہے, اور بھی کچھ معاوضہ دیے, کچھ پیسے بھی دیے. کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوچھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے تناول کیا, کہا کہ بالکل حلال ہے. مطلب یہ کہ الفاظ نہیں, الفاظ تو میں انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا, حدیث کے مفہوم بیان کر رہا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی نے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا. نبی نے فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ رقیہ ہے؟ یہ وہ صورت ہے جو دم کے کام بھی آتی ہے. ان صحابی کو علم نہیں تھا, لیکن انہوں نے اندازے سے دم کر دیا اور وہ اللہ نے شفا دے دی. بعد میں نبی نے تصدیق کر دی کہ یہ واقعی رقیہ عربی میں کہتے ہیں دم کرنے کو, یعنی وہ چیز جس سے جنات چڑیل بھاگتی ہیں اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. مجھے یاد آیا ان پہ جن نہیں تھا بلکہ سانپ نے ڈسا ہوا تھا, اور سانپ کے زہر کی وجہ سے وہ شخص تڑپ رہا تھا. ایک روایت میں جنات کا تذکرہ بھی ملتا ہے. تو زہر کی جب انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو وہ سارا زہر نکل گیا. تو یہ بھی سورہ فاتحہ کی ایک فضیلت ہے, حدیث میں آتا ہے. ایک تو یہ حدیث, دوسرے ایک اور حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاتحۃ شفاء من کل سم, فاتحہ ہر قسم کے زہر سے شفا ہے. اگر کسی کو کوئی بچھو یا سانپ نے ڈنگ مارا ہو اور زہر ہو, علاج بھی کرائیں, ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جائیں, لیکن جب تک ڈاکٹر کا انتظام نہیں ہوتا تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کرتے رہیں. انشاءاللہ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوا اور آپ کے دم میں دم ہوا, گٹکا کھا کے دم کریں گے تو پھر گٹکے کے اثرات زیادہ ہوں گے فاتحہ کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کچھ دم کرنے والے میں بھی دم ہونا چاہیے, پھر دم کا اثر ہوتا ہے. تو فاتحہ پڑھ کے دم کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا.
اور ویسے بھی رقیہ ہے یہ، کسی کے سر میں درد ہے، میرے پاس جب کوئی شخص آتا ہے سر میں درد ہے دم کر دیں تو میں سورہ فاتحہ ہی پڑھ کے اس کے دم کرتا ہوں، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور ایک اور فضیلت، عبداللہ ابن ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور قاری ہیں، فرماتے ہیں میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز میں آواز دی، میں نے جواب نہیں دیا۔ جب نماز ختم کر کے میں نبی کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی میں نے تمہیں آواز دی اور تم نے جواب نہیں دیا۔ تو حضرت ابی نے فرمایا یا رسول اللہ میں نماز میں مشغول تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کا یہ قول نہیں سنا قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اس کے رسول تمہیں بلائیں تو ان کی پکار پر لبیک کہو، جواب دو، یعنی نماز تمہیں توڑ دینی چاہیے تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمنک سورۃ، کیا میں تمہیں ایسی سورت کی خبر نہ دوں، ما انزل اللہ فی التوراۃ والانجیل ولا فی القرآن مثلہ، کہ اللہ نے تورات میں بھی ایسی صورت نازل نہیں کی، انجیل میں بھی، اور بقیہ قرآن میں بھی ایسی صورت نازل نہیں کی۔ فرمایا یا رسول اللہ ضرور خبر دیں۔ یہ کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف تشریف لانے لگے۔ حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں میں بھی نبی کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ ہو گیا اور میں نے رفتار آہستہ رکھی، آہستہ آہستہ چلا تاکہ ایسا نہ ہو نبی کا گھر جلد آ جائے اور آپ مجھے وہ صورت کا بتائے بغیر گھر میں چلے جائیں۔ علم کا شوق تھا کہ آہستہ آہستہ تاکہ گھر نہ آئے ابھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات مکمل کر لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی ایسی صورت نازل نہیں کی، انجیل میں بھی ایسی صورت نازل نہیں کی، اور بقیہ قرآن میں بھی اللہ نے ایسی صورت نازل نہیں کی ہے۔ یہ بھی اس حدیث کی فضیلت ہے، اس سورہ فاتحہ کی حدیث میں فضیلت وارد ہوئی ہے۔ مجھے اس وقت آپ ایک نیوز اینکر سمجھیں، مجھے کیا سمجھیں؟ بالکل نیوٹرل، بلکہ فرض کر لیں میں طالبان کے خلاف ہوں نہیں ہوں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا، فرض کر لیں میں امریکہ کا حامی ہوں نہیں ہوں یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ تو جب پہلے لڑائی ہوئی تھی تو اس لڑائی میں بہت، ہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب اتنے آرام سے کیوں چلے گئے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اشرف غنی ایسے نکلے اس طرح تو میں بھی پتلی گلی سے نہیں نکلتا، لوگوں سے ملاقات سے جب بچنا چاہتا ہوں نا تو ہم نے بھی ایک پتلی گلی رکھی ہوئی ہے، اتنی اسپیڈ سے ہم نہیں نکلتے جتنی اسپیڈ سے وہ کابل چھوڑ کے نکلے ہیں۔ اور دنیا حیران ہے، امریکہ کا بیان آ رہا ہے کہ ہم نے افغان فورس کو اتنا تیار کیا کمبختو 11 دن بھی نہیں ٹھہر سکے، چلو شکست کھاتے کچھ دن تو ٹھہر جاتے۔ تو امریکہ کے صدر کی خدمت میں میں کائنڈلی ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت دنیا کی آنکھوں پہ پٹی نہیں بندھی ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ 52 کنٹریز سے جس قوم نے لڑائی لڑی ہو، جس میں دنیا کے بڑی سے بڑی پاورفل قوتیں ہوں، ان کے سامنے جو نہ جھکے وہ ان کے سامنے کیسے جھک جائیں گے؟ ان کو پتا تھا کہ اب نہیں لڑ سکتے۔ ملا عبد الغنی کا جب قطر میں مذاکرات ہو رہے تھے نا تو اطلاعات آئی ہیں کہ یہ مذاکرات ناکامی کی طرف جا رہے تھے، یہ لوگ ان کی شرطیں نہیں مان رہے تھے امریکہ کی، ان کا مطالبہ یہ تھا یہاں سے نکلو بس۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب دیکھا کہ کسی نہج پہ بات، اونٹ کسی کروٹ پہ بیٹھ نہیں رہا تو ملا عبد الغنی اٹھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی 20 سال بعد دوبارہ بیٹھیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ 20 سال ہو گئے لڑتے ہوئے، 20 سال بعد تو لڑ لو 20 سال اور، ہم مزید 20 سال لڑنے کے لیے تیار۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب تو آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ، اب تو آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آئے۔ افغانستان کے جو مسلمان ہیں جو پاکستان کے خلاف بہت زیادہ بمبارمنٹ کر رہے ہیں، ان افغانی بھائیوں کی خدمت میں ایک ریکویسٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں برباد بھی تو تم ہی نے کیا نا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان جنرل مشرف نے اڈے دیے، بھائی حکومت بن گئی تھی، جہاز یہاں سے اڑ کے گئے ہیں، ان پہ بمباری کی، اور ان کی گورنمنٹ کو بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے کیا بھائی؟ ان کی گورنمنٹ کو کیا کر دیا؟ ختم۔ تو امریکہ کو گھسانے والا کون ہے؟ پاکستان ہے، تو ہمیں تباہ بھی تو تم ہی نے کیا۔ یہ ہمارے جو افغانستان میں رہنے والے مسلمان بھائی ہیں وہ پاکستان سے نفرت اس بیس پہ کر رہے ہیں، تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے
کہ ہم کبھی بھی اپنے ملک کے اس اقدام کی نہ اس وقت حمایت کرتے تھے اور نہ اب. اس وقت بھی ہم نے کھلے عام اس عمل کی مخالفت کی تھی کہ اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے کسی اور پہ ظلم کرنا کسی قیمت میں جائز نہیں ہے. جنرل مشرف کا یہ کہنا تھا کہ آج اگر ہم امریکہ کے سپورٹر نہیں بنتے تو امریکہ ہمیں پہاڑوں اور پتھروں کے دور میں لے جائے گا, مار دے گا ہمیں. تو یہ دنیا کا کون سا اصول ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کو مرواؤ؟ یہ کہیں بھی کسی کتاب میں نہیں ہے. یہ تو ہم نے اس وقت بھرپور مخالفت کی تھی. لہذا ہم پاکستان کے اس اقدام کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھتے. ظلم ہوا ہے, غلط ہوا ہے, لیکن اس بیس پہ جب آپ پاکستان سے نفرت کر رہے ہو تو آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنی ہے, اسے آپ غور سے سنیں. کہ ایک شخص کسی کو قتل کرنے کے لیے جاتا ہے, میں اسے راستہ دیتا ہوں کہ جاؤ میرے بھائی کو جا کے مار دو, اور راستہ بھی مجبوری میں دے رہا ہوں, خوشی میں نہیں دے رہا. مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھے مارے گا اگر میں نے اس کو راستہ نہیں دیا. میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو راستہ دیتا ہوں کہ جا کے اس کو مار دو تاکہ میں بچ جاؤں. مجھے اس سے ذاتی دشمنی نہیں ہے, میرا مقصد اپنے آپ کو بچانا ہے, جو کہ غلط ہے. لیکن اس سے جرم کی نوعیت بہرحال کم ہو جاتی ہے کہ اس کا مقصد دوسرے سے نفرت نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ بھی جرم ہے. لیکن آپ کیا کر رہے ہو؟ جو شخص چاقو لے کر گیا اور سامنے والے کو قتل کر دیا تو آپ اس قاتل سے تو دوستی کی امیدیں بڑھا رہے ہو اور مجھے ملامت کر رہے ہو کہ تم نے قاتل کو سپورٹ کیوں کیا. جو چاقو چلانے والا ہے, جو چھرا گھونپنے والا ہے, اس کے آپ اتحادی بن گئے, اور جو راستہ دینے والا ہے سارا نزلہ اس پہ گرا دیا. اس کا مطلب اس دشمنی میں آپ مخلص نہیں ہو. آپ کو اگر نفرت کرنی تھی تو آپ پاکستان سے بھی نفرت کرتے, امریکہ سے بھی نفرت کرتے, اور امریکہ نے جس گورنمنٹ کو زبردستی لا کے آپ پر مسلط کیا ہے اس حکومت کو بھی آپ برا بھلا کہتے. لیکن آپ اس حکومت کا بھی ساتھ دے رہے ہو, اس حکومت کے حواریوں کا, ہندوستان کا بھی ساتھ دے رہے ہو, آپ امریکہ کا بھی ساتھ دے رہے ہو, اور سارا نزلہ اس ملک پہ گلا رہے ہو جس نے, میں مانتا ہوں کہ ظلم کیا, لیکن اس نے آپ کو بے انتہا سپورٹ کیا ہے. اس نے 16 لاکھ سے زیادہ افغانوں کو اپنے ملک میں پناہ دی ہے. افغانوں کے لیے اس ملک کو دبئی بنایا. آج بھی لاکھوں افغان آپ کو یہاں کھاتے پیتے, جاب کرتے, ٹرانسپورٹ کے مالک بنے نظر آئیں گے. آپ ان تمام احسانات کو پس پش ڈال کر اپنے حقیقی دشمنوں سے دوستی بڑھا رہے ہو. اور جس نے ہمیشہ آپ روس کے ٹکڑے کروانے میں کس کی مدد تھی سب سے زیادہ؟ پاکستان کی مدد تھی. اگر صدر ضیاء الحق اس وقت افغانستان کا ساتھ نہ دیتا تو رشیا کے ٹکڑے ہونے میں مزید 20 سال لگ جاتے. تو آپ ان تمام پاکستان کے احسانات کو پس پش ڈال رہے ہو اور آپ اس ایک غلطی کو ہائی لائٹ کر رہے ہو, لیکن اپنے دشمن کی بڑی بڑی غلطیاں آپ پی رہے ہو جبکہ اس کا آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے. تو میں یہ پیغام ان اپنے افغان بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں جو میڈیا کے غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے کس کے خلاف ہو گئے ہیں؟ پاکستان کے خلاف. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی پاکستان نے سپورٹ کیا, ہم نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی, غلط کر رہا ہے پاکستان. یہ جنرل مشرف نے, آج جنرل مشرف بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا, اللہ نے اس کو اس وقت تک اسی لیے زندہ رکھا کہ تم اتنی پاورفل آرمی رکھنے کے باوجود ایک امریکہ کے سامنے ڈھیر ہو گئے, اور وہ قوم جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں, پہننے کو کپڑا نہیں, وہ 52 ملکوں کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور 20 سال میں اکھاڑ کے ان کو نکال کے باہر پھینک دیتی ہے. اس وقت لبرل لوگوں نے بہت مذاق اڑایا تھا. جب امریکہ آیا نا, بمباری ہوئی اور امریکہ کو فتح ہوئی, میں مضامین اخبار میں پڑھتا تھا, ہمارے جو لبرل صحافی ہیں جو بالکل چپ چاپ منہ بند کر کے بیٹھ گئے, ایسے ان کو سانپ سونگھ گیا ہے. بولو نا بھائی, آپ نے جو اپنے شروع میں مضامین لکھے تھے رجوع کرو ان سے. تو جب مکمل امریکہ نے کنٹرول کیا تو اس وقت ہمارے جو لبرل صحافی ہیں, ڈان اخبار میں جنگ میں لکھنے والے, ہم ان کے مضامین پڑھتے تھے بہت طنز کہ دیکھا طاقت غالب آ گئی ملاؤں پر, پاور غالب آ گئی, بولو, ملاؤں پر. آج وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. اب لکھو نا مضمون, بیان کرو نا. اور یہ ایسا ہی نہیں ہو گیا, ایک ایک گھر سے 10 مردوں کے جنازے اٹھے ہیں, ایک ایک گھر سے, ایک ایک گھر سے پورے خاندان کٹ گئے ہیں. یہ پیڑے کھا کے نہیں ہوا. آج امریکہ اس شکست کی تمام تر ذمہ داری افغان گورنمنٹ پہ ڈال رہا ہے.
کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے, یہ لڑنے کے قابل نہیں ہے, یہ اپنی قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے. تو افغانستان میں بسنے والے مسلمان, کیونکہ وہاں فیس بک پہ بڑی جنگ ہو رہی ہے, ہمارے جو KPK کے اور کوئٹہ کے لوگ ہیں اور افغانستان کے مسلمان ہیں, ہمارے بھائی ہیں سب, آپس میں فیس بک پہ کیا ہو رہی ہے, جنگ, کہ یہ طالبان تو تمہارے پیدا کردہ ہیں, تم ہی نے مروایا, تم ہی نے ان کو بھیجا, اپنے ملک میں شریعت نافذ کرو نا, ہمارے ملک میں کیوں کر رہے ہو. اس ملک میں پاکستان شریعت نافذ نہیں کر رہا. یہ جتنے لڑنے والے لوگ ہیں یہ آپ ہی کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں, آپ کو اس پہ فخر کرنا چاہیے. ہم تو فخر سے بتاتے ہیں کہ افغانستان نے, افغانوں نے, اور یاد رکھو یہ جو طالبان کا لفظ استعمال ہوتا ہے, طالبان تو بہت تھوڑے سے تھے مدرسوں کے, یہ تو سارے وہی افغانی جو رشیا کے خلاف لڑتے رہے, وہ اور ان کی نسلیں اس میں شامل ہوتی رہی, نام طالبان کا لگ گیا. سارے مدرسے کے طلبہ تھوڑی ہیں, یہ تو بہت تھوڑے, یہ سارے وہ افغانی ہیں جو روس کے خلاف لڑتے 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 پھر اگلی نسل ان کی نیٹو کے خلاف لڑتی رہی ہے. ان کے خون میں اللہ نے لڑائی رکھی ہے. اور اس جنگ کے بعد قیامت تک اب دنیا کی کوئی طاقت چاند پہ تو جا سکتی ہے, مریخ پہ بھی جا سکتی ہے, انشاءاللہ افغانستان کا بارڈر کراس کرنے کی ہمت نہیں کرے گی. یہ تو فخر کی بات ہے افغانیوں کے لیے, اس پہ فخر کرو, اس پہ کیوں ذلت والی باتیں کر رہے ہو. بولو ہماری قوم کو اللہ نے یہ وصف دیا ہے کہ ہم کبھی کسی طاقت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتے. یہ تو فخر کی بات ہے آپ کے لیے. آپ اس میں الزامات ڈال رہے ہو پاکستان کے اوپر, کبھی کسی کے اوپر, کبھی کسی کے اوپر, تو آپ کے لیے فخر کی بات ہے. آپ بولو ہم نے کیا ہے, دنیا سلوٹ کرے گی آپ کو, اور کر رہی ہے الحمدللہ. آپ اپنی فتح کو اس طرح کی باتیں کر کے ذلت میں تبدیل مت کرو. آپ سے اللہ نے ایک بہادری کا کام کروایا اور آپ کہہ رہے ہو میں نے نہیں کیا, کس نے کیا ہے, اس نے کیا ہے. لوگ کہیں گے ہم تو ایوارڈ آپ کو دینے کے لیے آئے تھے, اور آپ کہہ رہے ہو کیا کس نے ہے بھائی, اس نے کیا ہے. کبھی کوئی اپنا ایوارڈ کسی اور کو دیتا ہے؟ سب سے پہلے برطانیہ کو شکست دی. برطانیہ بھی اس ریچھ کی طرح تھا جہاں قدم رکھتا پیچھے نہیں ہٹتا. اس کے بعد رشیا آیا, اس کو تو سفید ہاتھی کہا جاتا تھا, پاؤں رکھنا تو جانتا تھا, اس میں ریورس گیئر, بولو بعض ایسی گاڑی تھی رکشے میں ریورس گیئر ہوتا ہے, اب ہونے لگا ہوگا, سنا پہلے نہیں ہوتا تھا. وہ ایک 50 آتی تھی, 50 بائک ہوتی تھی, اس میں ریورس, بائکوں میں تو ویسے ہی نہیں ہوتا ریورس گیئر, وہ کلچ کے بغیر گیئر لگتا تھا اس میں. جیسے بائک میں ریورس گیئر نہیں ہوتا, رشیا کے پاس بھی ریورس ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اس نے یہ آپشن رکھا ہی نہیں تھا ریورس گیئر والا. اس نے کہا تھا جہاں جائیں گے آگے ہی جائیں گے. لوگوں نے باتیں بنائی کہ اصل میں یہ جو افغان کمزور ہو کے اتنی بڑی طاقت سے لڑ کے جیتے ہیں, ایکچولی یہ لڑائی کس کی تھی, امریکہ اور روس کی. یعنی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ خدا بھی کچھ کر سکتا ہے. حالانکہ اس لڑائی میں امریکہ بہت بعد میں آیا ہے, بہت بعد میں آیا ہے. آپ افغانوں کے بوڑھوں سے پوچھو, وہ کہتے ہیں ہم نے غلیلوں سے جنگ لڑی ہے, ہم بندوق چلانا نہیں جانتے تھے. ٹینکوں کے آگے 400 آدمی ایک وقت میں شہید ہوتے تھے, پھر ان میں سے ایک ٹینک پہ چڑھنے میں کامیاب ہوتا تھا. یہ تو وہاں کی تاریخ ہے. پھر جب امریکہ نے دیکھا کہ افغان کھڑے ہو گئے ہیں اور رشیا کے بس کی بات نہیں, سمرقند کو ہضم کیا رشیا نے, بخارا کو ہضم کیا, ترمس کو ہضم کیا, اتنی بڑی بڑی تاجکستان, ازبکستان, یہ ساری ریاستوں کو ہڑپ کرتے 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 افغان گورنمنٹ کو اس نے خریدا, افغانستان میں داخل ہوا, پورے ملک پہ گلی گلی پہ ہر محکمے پہ مکمل قبضہ کیا. اس کے بعد اس کو کھرچ کھرچ کے نکالا گیا. یہ معجزہ تھا, اتنا بڑا معجزہ جس پہ ملحدین کو, سیکولر لوگوں کو ایمان لے آنا چاہیے تھا, مگر اللہ جس کی آنکھوں پہ پٹی باندھے اور جس کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو جائیں, جس نے ہٹ دھرمی کا فیصلہ کر لیا ہو کہ میں نے نہیں ماننا اسلام کو یا خدا کو, وہ یہی کہے گا کہ یہ کس کی لڑائی تھی, امریکہ اور روس کی لڑائی تھی. لوگوں نے کہا اس وقت, ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے بچے تھے, بحثیں ہماری بھی ہوتی تھیں کہ کہاں سے روس کی امریکہ کی لڑائی ہو گئی. بھائی سارے تو افغانی لڑ رہے ہیں. افغانی یہاں آتے تھے جو پناہ گزین, بتاتے تھے میرا باپ شہید ہو گیا, میرا بھائی شہید ہو گیا, اور ہم گارے سے گارا اٹھا کے ٹینکوں کے شیشوں پہ مارتے تھے تاکہ وہ شیشے کیا ہو جائیں, اندھے. ایک ایک گلی سے, ایک ایک محلے سے کھرچ کھرچ کے رشیا کی ایک بہت پاورفل آرمی کو انہوں نے نکالا. 16 لاکھ تو رپورٹ ہے,
قربانیاں 16 لاکھ سے کئی گنا زیادہ لوگوں نے دی ہیں. ہر گلی ہر کھمبا وہاں پر آپ کو گولی کا نشان نظر آئے گا. گلیوں گلیوں میں لڑائی ہوئی ہے, اور یہ لڑائی وہاں کی آرمی نے نہیں لڑی, وہاں کی عوام نے, کہ ہم نہیں برداشت کریں گے. مجھے ایک افغانی ملا, اس نے مجھے کہا کہ ہم چرس تو پی سکتے ہیں یہ جرم مانتے ہوئے کہ جرم ہے, لیکن جو قوم خدا کو نہیں مانتی وہ ہم پہ حکومت کرے یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے. مر جائیں گے کٹ جائیں گے, اس کو نہیں آنے دیں گے ہم. یہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک ایسی قوم ہے جو خدا کو نہیں مانتی, وہ ہمارے باپ بن کے ہم پہ حکومت کرے گی. ٹھیک ہے چرس پی رہے, ہمارا کس کا معاملہ ہے؟ چرسی نہیں ہوتے افغانی. ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی چرسی ہے تو وہ بھی لڑتا ہے, وہ کہے گا میں جان دوں گا خدا کی خاطر, برداشت نہیں کروں گا میں. جیسے ایک آدمی کے 2 بیٹے ہوں, ایک ابا کی باتیں مانتا ہے اور دوسری ابا کی باتیں نہیں مانتا. آپ کے ابا ان 2 کے ابا پہ کسی نے حملہ کیا, اب جو نافرمان تھا وہ دفاع کے لیے کھڑا ہو گیا.